بات چل رہی تھی رمضان کیسے گزارے، اس میں سے تھوڑی بات رہ گئی تھی. اس کے بعد انشاءاللہ فضائل رمضان میں سے بات بتائی جائے گی. دیکھو کل بات ہوئی تھی کہ رمضان کا مہینہ یوں سمجھو ایک مثال سے کہ ہمیں ایک چیک بک دے دی ہے جس کے 30 پیج ہیں. ہر روز جتنا اس پہ چاہو لکھ لو. تو ہمارا ہر دن کچھ نہ کچھ اس میں اعمال ہونا چاہیے. اسی بات بتائی کہ انسان جب روزہ رکھے تو اس کے اندر 2 کیفیتیں ہونی چاہیے. ایک اس کے اندر خوف ہو اور دوسرا اس کے اندر رجا ہو. خوف اور رجا کے بارے میں بہت تفصیل سے گزر چکی ہے مجلس سے. ایک اس کے اندر خوف ہو، دوسرا اس کے اندر رجا ہو. خوف کہتے ہیں ڈر کو، رجا کہتے ہیں امید کو. یعنی ڈرے بھی کہ کہیں ہمارا روزہ رد نہ کر دیا جائے، واپس نہ کر دیا جائے. اور امید بھی رکھے کہ جب اللہ نے ہمیں توفیق دے دی تو بادشاہ اور سخی جب اپنے در پر بلا کے تو کسی کو خالی نہیں بھیجتے. جس کو نہیں دینا ہوتا اس کو وہ دروازے پر بلاتے ہی نہیں ہیں، آنے ہی نہیں دیتے. دروازے پر بلا کے خالی بھیج دینا یہ سخی کی شان کے خلاف ہوتا ہے. تو جب رب کریم نے زندگی میں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دے دی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کا ارادہ خیر کا ہے. تو امید بھی رہے اور ڈر بھی دل میں ہو. دوسرا ایک کام اور بھی کرے کہ ان روزوں کی قبولیت کے لیے کوشش بھی کرے اور دعا بھی کرے. کوشش سے مراد یہ کہ اپنے روزے کو بچانے کی کوشش کرے. ہم یوں ہی سمجھے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، اب آنکھ غلط اٹھے گی تو ہمارے روزے کی حقیقت ختم. زبان سے جھوٹ نکلے گا تو روزے کی حقیقت ختم. ہم نے کوئی کام خلاف شرع کیا، روزے کی حقیقت ختم. تو اپنے روزے کو بچانے کی بھی کوشش کرے. دعا سے مطلب یہ کہ شام کو افطار کے وقت ہم اللہ سے دعائیں مانگے. یا مولا آپ کے بندے ہیں، کمزور ہے، ہم نے ایک عمل کے لیے کوشش تو کی مگر اس میں یقیناً کوتاہیاں رہ گئی، کمیاں رہ گئی. میرے مولا ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ہم پر مہربانی فرما اور اس کو قبول فرما. ایسی ہی مثال ہے ہماری کہ بچہ اگر پہلی جماعت میں جائے، پہلی کلاس میں، تو واپسی پر اپنی تختی کے اوپر کچھ لکیریں لگا کے لے آتا ہے. تختی کے اوپر کچھ لکیریں لگا کر لے. وہ ٹیڑھی میڑھی تختی پڑی بھی نہیں جاتی اور آ کے خوش ہو کے کہتا ہے ابو آج تو استاد نے مجھے تختی لکھوائی، میں نے لکھی ہے. اب جب باپ دیکھتا ہے تو نہ الف سیدھا ہے نہ با پڑی بھی نہیں جاتی، مگر باپ اس کو انعام دے دیتا ہے. وہ انعام اس کی خوش خطی کا نہیں ہوتا، وہ انعام باپ کی شفقت کی وجہ سے اس بچے کی محنت کا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ کمزور ہے لیکن لکھی تو ہے نا اس نے. ہماری عبادتیں ایسی ہی ہے. اے مولا آپ جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اور ہمارے اندر اتنی خرابیاں ہیں. ہم نے روزہ رکھ کر اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کی لیکن پوری طرح حق تو ادا نہ کر سکے. اب اللہ اس میں جو بھی کوتاہیاں ہے اس کو معاف فرما. جی تو جو بھی کوتاہیاں ہے اس کو معاف فرما. ہم محتاج ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں. اللہ ہمارے دامن کو بھر دیجئے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹائیے، اس لیے کہ دنیا میں ہمارے لیے ایک ہی در ہے. سن فریاد میری سہنیا اللہ، تے میں ہو ہور سنوانوا کینو. تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی تے میرے جینے لکھ تینو. یہ پنجابی شعر ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں رد کر دے گا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں رد کر دے گا، تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو ہمیں پڑتا ہے، ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، ہماری آخرت کا مسئلہ ہے. مہربانی فرما اور ہمیں قبول فرما دے.
تو جب ہم افطاری کے وقت دعا بھی کرے، عاجزی کرے، تو یقیناً اللہ رب العزت ہماری اس عاجزی کو قبول فرما کر ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ جی، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے سامنے بد دعا کی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اول جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر نہیں سکتے، کیونکہ قرآنی فیصلہ ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جو بات فرمائے ان کو، اور وہی کام کرتے جو ان کو حکم ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا اور منشاء خداوندی تھی کہ جاؤ اور بد دعا کرو کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ لیکن اس بد دعا پر نبی علیہ السلام کا آمین کہہ دینا بہت ہی عجیب بات ہے۔ جی، آپ ذرا کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو بدبخت کہہ کر تو دیکھے، یا کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو بد دعا دے کر تو دیکھے، وہ ایک لفظ بھی اپنے بیٹے کے خلاف نہیں سن سکے گی، وہ کہے گی کہ میرے بیٹے کو بد دعا دی جا رہی ہے۔ کوئی ایسا تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی بیٹے کو بد دعا دے اور ماں اس پر آمین کہہ دے۔ اگر ماں محبت کی وجہ سے آمین نہیں کہہ سکتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، مومنین کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آنے والے ہیں، انہوں نے کیسے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہہ دی؟ جی، ہمارے مشائخ نے جواب میں لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت گناہوں کو اتنا جلدی معاف کر دیتے ہیں کہ جو بندہ تھوڑی سی بھی کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جو اتنی بھی کوشش نہ کرے وہ پکا محروم ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو رمضان کا اتنا بھی لحاظ نہیں کرتا کہ اللہ سے گناہوں کی مغفرت کروا لے تو پکا محروم ہے، اس کا تو برباد ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اس لیے آمین کی مہر لگا دی۔ اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے بعد یا تو ہمارے لیے عید ہوگی یا پھر وعید ہوگی۔ رمضان مبارک کے بعد یا تو ہمارے لیے عید ہوگی یا پھر وعید ہوگی، ہم دونوں میں سے ایک حال میں ہوں گے۔ عید کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ خوشی کو کہتے ہیں اور وعید سزا کو کہتے ہیں۔ جن لوگوں کی رمضان المبارک میں مغفرت ہوگی ان کی اس رمضان کے بعد عید ہوگی، اور جن کی رمضان میں مغفرت نہ ہو سکی ان کے لیے رمضان کے بعد وعید ہوگی، یعنی سزا ہوگی۔ ایک مرتبہ جب عید قریب تھی، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عید کب ہوگی؟ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عید کب ہوگی؟ وہ فرمانے لگے جب دید ہوگی تب عید ہوگی، جب دید ہوگی۔ اللہ، مطلب یہ کہ جب محبوب کی دیدار ہوگا، دیکھنا ہوگا، تب ہماری عید ہوگی، کیونکہ عاشق کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے تو محبوب کا وصل ہی اصل عید ہوتی ہے۔ اس لیے ان راتوں میں یہ دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما، کہ اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما، تاکہ ہماری عید صحیح معنوں میں عید بن جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی کام جماعتی طور پر کیا جاتا ہے تو اس میں جماعت میں سے اگر کسی ایک کا بھی کوئی عمل قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کی برکت سے سب کا عمل قبول فرما لیتے۔ اس لیے فرض نماز کی جماعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جتنے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کی نماز قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سب کی نمازیں قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ سب لوگ اکٹھا کام کرے، ان میں سے ایک کا تو وہ قبول کر لے اور دوسروں کو پیچھے ہٹا دے۔ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب سب نے مل کر کام کیا، ان میں سے ایک کام عمل قبولیت کے درجے تک پہنچ گیا، ایک کا عمل قبولیت کے درجے کے پہنچ گیا تو چلو اس کی برکت سے سب کا قبول کر لیتے ہیں۔
جب نماز اور حج اس طرح قبول ہو جاتے ہیں تو اعتکاف کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے. اعتکاف کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے. ہم سب یہاں مل کر بیٹھے ہیں. اب آخر اتنے بندوں میں سے کسی کی فریاد تو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی. کسی کا رونا، کسی کی تہجد، کسی کا سجدہ، کسی کی توبہ تو اللہ تعالیٰ کیا قبول ہوگی. جس کا بھی کوئی عمل قابل قبول ہوگا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم عاجز مسکینوں کے اعتکاف کو بھی قبول فرما لیں گے. اعتکاف میں بھی یہ ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں کہ اعتکاف بھی کرے تو ایسے نیک لوگ جہاں بیٹھے ہو ان کے ساتھ میں کرے تاکہ ان کی برکت سے ہم بھی قبول ہو جائے. اس لیے آپ حسن زن کے ساتھ بیٹھیے گا کہ میں جو یہاں بیٹھا ہوں بس مجھے اللہ نے کچھ نوازنے کے لیے یہاں پہنچا دیا ہے. میرا کام ہے اس وقت کو عبادت کے ساتھ گزارنا. اللہ رب العزت میرا یہ اعتکاف ضرور بھی ضرور قبول فرمائیں گے اور اسے میرے لیے آخرت میں نجات کا سبب بنائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پابندی کے ساتھ ان مجالس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اصلاح فرما دے. ہم سب جس مقصد کے لیے یہاں مل کر بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنی اصلاح چاہتے ہیں. ہم سب اپنی اصلاح چاہتے ہیں. اس لیے دل میں اپنی اصلاح کی نیت کر لیجئے کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ سے جو امید لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس امید کو پورا فرما دے. جو امید ہوگی اللہ پورا فرمائے. ایک عجیب بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے ایک بوڑھی عورت دھاگے کی اٹی لے کر چل پڑی. دھاگے کا ایک گٹھا. ایک بوڑھی عورت یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے دھاگے کا ایک گٹھا لے کر چل پڑی تھی. کسی نے پوچھا کہ اماں تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی یوسف علیہ السلام کو خریدنے جا رہی ہوں. اس نے کہا اماں ان کو خریدنے کے لیے تو بڑے بڑے امیر آئے ہوئے ہیں، وقت کے بڑے بڑے نواب آئے ہوئے ہیں، امرا آئے ہوئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو کیسے خرید سکے گی؟ کہنے لگی کہ میرا دل بھی جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو میں خرید نہیں سکوں گی، لیکن میرے دل میں ایک بات ہے. وہ کہنے لگا کون سی بات؟ کہنے لگی قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کہیں گے کہ میرے یوسف علیہ السلام کو خریدنے والے کہاں ہیں تو میں بھی یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں شامل ہو سکوں گی. اسی طرح میرے دوستو جب اللہ جل شانہ کے سامنے ہمارے سلف صالحین بزرگ لوگ اپنی زندگی کی اتنی عبادتیں پیش کریں گے تو ہم زندگی کا ایک مہینہ ہی پیش کر دے کہ اللہ اور کچھ نہ کر سکے، ایک مہینہ کوشش کی تھی اسی کو قبول فرما لے. اسی کو قبول فرما لے. جی تو ہم بھی اسی میں داخل ہو جائے تو اعتکاف میں ہم بیٹھ لے، اعتکاف کی نیت بھی کرے، اس کو سیکھے بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پرندے کی محبت. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ وہ آگ 40 دن تک جلتی رہی. کوئی آدمی قریب نہیں جا سکتا تھا. اس وقت ایک چھوٹا سا پرندہ چونچ میں پانی لے جا کر اس آگ کے اوپر ڈالتا تھا. کسی دوسرے پرندے نے اس سے کہا کہ بھائی تیرے اس پانی ڈالنے سے آگ تو نہیں بجھ سکے گی. کہنے لگا یہ تو میں بھی جانتا ہوں آگ نہیں بجھ سکے گی، لیکن میں نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دوستی کا حق تو ادا کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی کچھ بھی ہیلپ کر دیں گے تو مدد کرنے والوں میں تو شامل ہو گئے. میرے دوستو جانتے تو ہم سب ہے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہے، کوشش سے تھوڑی ہے، لیکن دامن پھیلانے والی بات ہے. ہم رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مانگتے ہوئے گزار دے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مانگتے ہوئے گزار دے. کسی دنیا دار کا دروازہ کوئی آدمی ایک مہینہ کھٹکھٹاتا رہے تو وہ دنیا دار بھی دروازہ کھول دیتا ہے. ہم تو رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے جب ہم پورے خلوص کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو یقیناً اس کی رحمت جوش میں آئے گی اور ہمارے لیے مغفرت کا پیغام لائے گی. ہماری نجات کا دار و مدار تو
محبوب حقیقی کی ایک نگاہ بلکہ آدھی نگاہ پر موقوف ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ رب العزت ہمیں اپنے رحمت سے خصوصی حصہ نصیب فرمائے۔ دیکھو یہ ساری باتیں تو تھی رمضان کے متعلق، لیکن حضرت پیر صاحب کی ساری باتیں تھی۔ جی، اور اس کے اندر رمضان کے فائدے بھی آ گئے، رمضان کیسے گزارنا وہ بھی آ گیا، رمضان کا مقصد کیا ہے وہ بھی آ گیا۔ جی، اب انشاءاللہ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، جن کا رمضان کیسے گزرتا تھا ہم نے پڑھ لیا ہے، ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ بھی رمضان کی فضیلتیں بتاتے ہیں۔ جی، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں وہی چیزیں آئے گی لیکن دوبارہ ہم سنیں، تاکہ حضرت شیخ نے بھی جو باتیں لکھی ہے وہ بڑی روحانیت کی باتیں ہیں، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بات ہم پہلے پڑھ چکے تھے اب کیا سننا ہے، نہیں، ہمیں ان باتوں کو اتنی بار پڑھنا ہے کہ ہمارے دل میں اتر جائے۔ تو ادھر پیر صاحب نے ایک الگ انداز سے بیان کیا ہے، حضرت شیخ کا ایک الگ انداز ہے جو رمضان کی فضیلت کا، ہو سکتا ہے کسی کو اس طرح نہ لگا ہو، کسی کو اس طریقے سے لگ جائے اور کامیاب ہو جائے۔ اس لیے مختلف مشائخ کی مختلف باتیں ہوتی ہے، باتیں تو وہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن سمجھانے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے حضرت شیخ کی باتیں اور ان کی باتیں الحمدللہ بہت، ان کی بھی روحانی پاور تھا، اپنے زمانے کے بہت ہی مانے ہوئے اللہ والے تھے، عالم تھے، تو ان کی باتیں ہیں، ان کو کہا جاتا تھا شیخ الحدیث، یعنی حدیث پر ان کا بہت زبردست عبور تھا، اس میں کامیاب تھے۔ تو پہلی حدیث فرما رہے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا، اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا۔ رمضان کے اندر جو نیکی کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ سب کی تفصیل چلی گئی ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ وہی ثواب عطا فرما دیتے ہیں افطار کرانے کا۔ افطار کرانے کے لیے پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہے، ایک کھجور بھی کھلا دیا تو افطار کے ثواب میں تم بھی شریک ہو۔ جیسے وہ گئی تھی نا وہ بڑھیا حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے، تو فرمایا جہاں ان کے خریداروں کو بلایا جائے گا، جہاں بڑے بڑے مال والے آئیں گے وہاں میں بھی تو شامل ہو جاؤں گی۔ تو اس طریقے سے یہاں پر بھی وہی ہے کہ جہاں جو لوگ پیٹ بھر کر کھلاتے ہیں تو ان کو جو اجر ملے گا، ہمیں ایک کھجور کھلانے پر بھی اسی میں شامل ہے۔
افطار کا ثواب مل گیا جی. یا ایک گھونٹ پانی پلانے پر بھی ہے، دیکھو اس پر بھی مل جائے گا. تو یہ ثواب تو اللہ جل شانو کے ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے. جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، حق تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں. اور چار چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو. یہ ہے اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہے، اور 2 چیز ایسی ہے کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں. جی، پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر دو وہ کلمت طیبہ اور استغفار ہے. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. یہ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اس کی کثرت ہے. اور دوسری 2 چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو، جو یعنی اسألک الجنت واعوذ بک من النار. تو یہ 4 چیزیں ہیں، 4 چیزوں کی کثرت. دیکھو حدیث میں آیا کہ 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، اور یہ 4 چیزیں ہر ایک کو سکھایا کرو، ہر ایک کو سکھاوے. گھر میں ہمارے بچہ یہ 4 چیز جانتے ہو، اور رمضان میں اگر افطاری مسجد میں کرتے ہیں تو ایک گروپ بنا کر بیٹھتے ہیں، ان میں ہر ایک کو یہ 4 چیزیں سکھا دو، اور ان سے کہو کہ تم دوسرے گروپوں میں بیٹھ کر ان کو سکھاؤ، اور صبح سے شام تک یہ 4 چیز پڑھتے رہو اور پورا مہینہ پڑھتے رہو. تو اتنا آسان ہے، لیکن اس کی کثرت سے وہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا. وہی بڑھیا والا قصہ آئے گا کہ رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کرنے والوں میں یہ بھی شمار ہو جائے گا، کیونکہ اس نے یہ ذکر کثرت سے کیا. اس لیے اس کو عام کرے، عام سکھاؤ، دیہات میں سکھاؤ. آج کوئی سکھاتے نہیں ہے، بس ہر ایک خالی کہتے کرو. ارے ایک دعا بتائی، دعا آتی ہے، نہیں آتی تو سیکھ لو. میں نے کئی لوگوں کو سکھائی اپنی مسجدوں میں، اور آج تک وہ یاد کرتے ہیں، اور میں نے ان سے کہا تم سب کو سکھاتے رہو جو سیکھ چکے ہیں. تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنت واعوذ بک من النار. اور دوسری 2 چیزیں ہیں جنت کی طلب اور آگ سے پناہ مانگوئے. جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. سبحان اللہ. تو روزے دار کو پانی پلاؤ. ہاں، کیا تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے پانی پلائیں گا. اس حدیث کا استحضار کر کے کام کریں. خیر یہ پوری حدیث تھی. اب اس کی فائدے دیکھو. محدثین کو اس کے بعض روات میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے. دوسرا اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایت مؤید ہے. اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں. اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی. دیکھو اس سے پتہ چلا کہ رمضان سے پہلے لوگوں کو رمضان کی فضیلت بتانا بھی سنت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی، تاکہ رمضان المبارک کا 1 سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے. ہم نے بھی اسی کی یعنی اطاعت کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا ہے. ہم زیادہ کمزور ہے، اس لیے ہم نے 20-15 دن پہلے ہی رمضان کے بارے میں باتیں بتانی شروع کر دی، جیسے نبی علیہ السلام بھی فرماتے تھے. تو یہ بھی تو سنت ہے. تاکہ کیوں تاکہ ہمارا رمضان غفلت سے نہ گزرے. تو آپ علیہ السلام آخری دن فرماتے تھے تاکہ رمضان مبارک کا 1 سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے. اور ہمیں بھی امید ہے کہ ہم 15 دن تک رمضان کے بارے میں اتنی باتیں سنی ہیں، بلکہ بعضیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو رمضان کا انتظار ہے کب آئے گا. اتنا شوق پیدا ہو گیا ہے، اور بہت سو نے نیتیں کی ہے کہ یہ رمضان میں ہم اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے. تو یہ فائدہ کیسے ہوا کہ رمضان سے پہلے کچھ باتیں سنی تو نہ، اور سنت ہے. تو علماء کرام کو خصوصاً رمضان سے پہلے خالی جمعہ کے خطبہ نہیں، اس کے علاوہ بھی انفرادی
یا کہیں بھی ہماری بات ہو رمضان کے بارے میں دل سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھتے ہوئے کرنا چاہیے. تو فرمایا پھر اس واز میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمائے، اور واز کا انداز کیا ہو وہ دیکھو. یہ بھی بتا رہے کہ واز کا انداز کیسے ہو. ایسا نہیں ہو کہ ایک رسم بیان کر کے چلے آئے، بلکہ آپ نے اس مہینے کی فضیلت بیان فرمائی. اتنا شوق لوگوں کو اس مہینے میں روزے کے فائدے بتایا جائے کہ ہر نہ رکھنے والا بھی نیت کر لے کہ مجھے پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے. ہاں. تو تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا. یہ عام فضیلت، پھر چند امور کی طرف خاص طور سے یہ بات کرنے کا انداز بتا رہے. متوجہ سب سے اول شب قدر کی وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے. یہ ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا، اس کے قیام یعنی تراوی کو سنت کیا. تو ہم نے روزے کے بارے میں بھی جسمانی فائدے اور اس کے روحانی فائدے بھی آ گئے. پھر جو تراوی تھی، تراوی کی بھی تفسیر آ گئی کہ اس میں بھی جسمانی فائدے اور روحانی فائدے کیا ہے، اس کو خاص طور سے بیان کرنا ہے تاکہ تراوی نہ پڑھنے والے تراوی کو پڑھنے کا اہتمام کر لے، تاکہ وہ بھی کثرت عبادت میں آ جائے. تراوی کو سنت کیا، اس سے معلوم ہوا کہ تراوی کا ارشاد بھی خود حق سبحان و تقدس کی طرف سے ہے. پھر جن روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوخ فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے. اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہے. برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافظ کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں ہے. تراوی کی سنت کے بارے میں روافظ شیعہ لوگ کہ اس کے علاوہ کوئی شخص اس کا منکر نہیں ہے. حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بھی سنہ میں ایک کتاب کا نام ہے، بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراوی چھوڑ دے تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقابلہ کرے. اور اس جگہ خصوصی سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لے پھر چھٹی. یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ دو سنتیں الگ الگ ہیں. تمام کلام اللہ کا شریف کا تراوی میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے. بس اس صورت میں ایک سنت پر تو عمل ہوا اور دوسری رہ گئی. البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا اور کسی وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، اس کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لے تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے. پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لی، تاکہ تراویح پورے رمضان کی پڑھنی الگ سنت ہے کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کا بھی حرج نہیں ہوگا. تو دیکھو تراویح کے بارے میں فرمایا، تاکید کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادت کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے. اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے. نہیں، اس میں مسٹیک ہے. یعنی ایک نفل کا ثواب دوسرے یعنی فرض کے برابر ہے. ہاں، اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں کیا کرتے ہیں، قیمت کو بڑھا دیا. ہمارے بخشش کے بہانے جو ہم نے پڑھے تھے نا، اس میں ایک بہانہ یہ بھی ہے کہ شاید ان کو تو قید کر دیا لیکن اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا. تو یہ ہے، تو وہ بھی سمجھایا جائے تاکہ لوگوں کو شوق پیدا ہو. بات کرنے کا انداز بتا رہا ہوں میں. تو مہینوں کے یعنی تو اپنی عبادت کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے، فرائض میں ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ سحری کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو گئی اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہو ہی جاتی ہے. گویا سحر کھانے کا شکریہ ادا کیا
کہ اللہ کے سب سے زیادہ محتم بشان فرض کو یا بالکل قضا کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا، کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادائے ناقص فرمایا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں۔ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے فرائض تو اہتمام سے رکھے، اس کے بعد نوافل کا درجہ ہے، نوافل کی کثرت کر کے فرائض میں کمی کر لے تو یہ نہیں چلے گا۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے بدون جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی افطار کی نظر ہو جاتی، اور رکعت اولا یا تکبیر اولا کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے۔ یہ تو رمضان المبارک میں ہماری نماز کا حال ہے، جو اہم ترین فرائض میں سے ہے کہ ایک فرض کے بدلے میں 3 کو ضائع کیا۔ یہ 3 تو اکثر ہے، ورنہ ظہر کی نماز قیلولہ کی نظر، بھائی قیلولہ کر رہے تو ظہر گئی، اور عصر کی جماعت افطاری کا سامان خریدنے کی وجہ سے فوت ہو گئی، تو آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح اور فرائض پر آپ جب غور فرما لیں گے کتنا اہتمام رمضان المبارک میں ان کا کیا جاتا ہے، اور جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ اشراق اور چاش تو رمضان مبارک میں تو گویا سونے کی نظر ہو ہی جاتے ہیں، اور اوابین کا تو کیسے اہتمام ہو سکتا ہے جبکہ ابھی تو روزہ کھولا ہے اور آئندہ تراویح کا ڈر ہے، گھبراہٹ ہے، تو وہ تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ اور تہجد کا وقت تو ہے ہی عین سحری کھانے کا وقت، پھر نوافل کی گنجائش کہاں۔ لیکن یہ سب باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے، تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے لیے انہی اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے۔ اب دیکھو ہمارے بزرگوں کا معمول رمضان مبارک میں کیسا تھا، جو ہم نے پہلے بھی سنا ہے، مختصر یہاں بھی سن لیں۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو متعدد رمضان میں دیکھا ہے کہ باوجود ضعف اور بڑھاپا کہ مغرب کے بعد نوافل میں سوا پارہ پڑھنا، مغرب کے بعد تراویح سے پہلے نوافل میں سوا پارہ پڑھنا یا سننا، اور اس کے بعد آدھ گھنٹہ کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد ہندوستان کے قیام میں تقریباً 2 گھنٹے تراویح میں خرچ ہوتے تھے۔ نوافل میں تو الگ ہوا، پھر 2 گھنٹے تراویح میں خرچ ہوتے، اور مدینہ پاک کے قیام میں، تو ہندوستان میں رہتے اور مدینہ میں اگر جب قیام ہوتا تو تقریباً 3 گھنٹے میں عشاء اور تراویح سے فراغت ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ حسب اختلاف موسم میں 2-3 گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تہجد میں تلاوت فرماتے، اور صبح سے نصف گھنٹہ قبل سحری تناول فرماتے۔ اس کے بعد سے صبح کی نماز تک کبھی حفظ تلاوت فرماتے اور کبھی اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔ اسفار یعنی چاندنی میں صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک مراقبہ رہتے، اشراق تک فجر کی نماز پڑھ کر اشراق تک مراقب رہتے، اور اشراق کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ آرام فرماتے۔ اس کے بعد سے تقریباً 12 بجے تک، اور گرمیوں میں 1 بجے تک بذل المجہود تحریر فرماتے، کتاب لکھتے، اور ڈاک اور خطوط وغیرہ تو ملاحظہ فرما کر جواب لکھواتے، اور اس کے بعد ظہر کی نماز تک آرام فرماتے، اور ظہر سے عصر تک تلاوت فرماتے، عصر سے مغرب تک تسبیح میں مشغول رہتے، اور حاضرین سے بات چیت بھی فرماتے۔ بذل المجہود ختم ہو جانے کے بعد، یعنی کتاب ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد صبح کا کچھ حصہ تلاوت میں اور کچھ حصہ کتب یعنی کتابوں کے پڑھنے میں بذل المجہود اور وفاء الوفا زیادہ تر اس وقت زیر نظر رہتی تھی۔ یہ اس پر تھا کہ رمضان المبارک میں معمولات میں کوئی خاص تغیر نہ تھا، کہ نوافل کا یہ معمول دائمی تھا، غیر رمضان میں بھی آپ یہی کرتے تھے، اور نوافل مذکورہ کا تمام سال بھی اہتمام رہتا تھا۔ البتہ رکعات کے لمبے میں
طول میں رمضان المبارک میں اضافہ ہو، رمضان میں رکعت لمبی ہو جاتی بس، ورنہ جن اکابر کے ہاں رمضان مبارک کے خاص معمولات مستقل تھے، ان کا اتباع تو ہر شخص کا کرنا بھی مشکل ہے۔ جی بس یہاں تک رہنے دیتے ہیں، کل پھر انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے، تاکہ حضرت کی جو فضائل رمضان ہیں وہ بھی ہم سن لیں، اور اگر ہو سکے تو ہر ایک کے پاس فضائل رمضان، اردو والوں کے پاس اردو میں ہوگی، انگلش والوں کے پاس انگلش میں ہوگی، تو وہ کھول کے بیٹھ جائے اور اس میں سے دیکھتے رہے اور سنتے بھی رہے، تاکہ ان کو بھی آئندہ سمجھ میں آ جائے، اور وہ کسی کو تعلیم بھی کرے تو سمجھ کر تعلیم کرے، انشاءاللہ اس کی کوشش کرے۔